بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے آج اس پروجیکٹ کو اس کی سٹون لیئنگ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے، ایک بڑا خوشائند دن ہے، کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ، جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اور اس میں اب ہر سال ہمیں $300 ملین کی بچت ہوگی، اور انشاءاللہ جو 10 سال اگلے 10 سال میں $3 ارب کی پاکستان کو بچت ہوگی. تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے، اور اس 1 سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو اب یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے لیے میں ذرا پہلے جو آپ سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے. آؤٹ آف دا باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے، ہٹ کے وہ کچھ. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا میں اپنی، یا میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے. ہمارے پاس 2 بڑے پرابلمز ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو، لیکن یہ ہمارے جو 10 سال جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس جسے ہم کہتے ہیں، 10 اندھیرے سال، ان میں جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس مینجمنٹ ہوئی، اسے ہوا کیا؟ 2 چیزیں. ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ، اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے قرضے، اور دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے باہر سے قرضے بھی لینے پڑے، فورن لونز، اور ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز وہ بھی گر گئے. ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا، اور روپے نے گرنا تھا. یعنی جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ نیچے آ جائے گا. تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی. تو یہ ہمیں وراثت میں ملے تھے. اب ان 2 مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اپنی آمدنی بڑھانی ہے. خرچے کم کر رہے ہیں، ہم نے کیے ہیں، لیکن جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں، اور جو قرضوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ قرضوں کی قسطیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر سال قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس قرضے واپس کرنے کے لیے قوت ہو. تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے. اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا. اور وہ ابھی عمران امین نے آپ کے سامنے فگرز دی، جلدی جلدی بتا دیا اس نے آپ کو. میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پروجیکٹ ہے، یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، ریلویز کے لیے، اور سی اے کے لیے. جو پہلا فیز ہے، پہلے فیز کے اندر 1300 ارب روپیہ 1300 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں، جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکسز پہ ریونیو ملے گا وہ 250 ارب ہے. اور اس کا جو دوسرا امپیکٹ پڑے گا وہ بھی نہیں، آپ میں رجسٹر ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا ایز این ایئرپورٹ. والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا. اس سے یہ ہوگا
کہ یہ جو گلبرگ مین بولاوارڈ فیروز پور روڈ ادھر اس وقت ریسٹرکشن تھی, بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائی زون میں آ جاتا تھا. تو جب یہ ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں, اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے, یہ کمرشل سینٹرز ہیں, مین بولاوارڈ, فیروز پور روڈ, سارا گلبرگ, یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے. تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جو ہمارا اب جو لاہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا, کیونکہ لاہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لاہور تقریباً زمان پارک پہ ختم ہو جاتا. اس کے زمان پارک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ, یہ ہم ان کو دیہات سمجھتے تھے, کھیت کود تھے یہاں سارے. تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں. سب سے پہلے پانی کا, بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا, وہ واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. دوسرا, جو سارا لاہور کا سیوریج ہے وہ جا رہا ہے راوی کے اندر. جب راوی کا سیوریج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے سندھ تک, اس سارے شہر کا سارا سیوریج نیچے جا رہا ہے, جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے. کئی لوگ تو دریا کا پانی پیتے ہیں نیچے. اور دوسرا, واٹر ٹیبل بھی وہ بھی کنٹامنیٹ ہو رہی ہے. اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بالکل ایک سیوریج کا نالا بن جاتا ہے. تو وہ ایک ایشو. اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فیسلٹیز ہی نہیں دے سکتے, نہ آپ ان کو سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں, نہ پانی دے سکتے ہیں, اور جو بھی آپ امینٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے. اس لیے دنیا میں ماڈرن سٹیز اوپر جاتی ہیں. اور پھر یہ جب والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت یہ کمرشل سے اوپر جانے کا, تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور عمران میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں, یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلتھ جنریٹ ہوگی وہ 6,000 ارب روپے ہو گئے. 6,000 ارب روپیہ. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خیال میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے, کیونکہ سوئے ہوئے ہیں آپ سب, کوئی تالیوں کی آواز نہیں آئی کہ 6,000 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا یہاں. علیم خان, آپ کو تو خیر خاص پتہ چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا, کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں. دیکھیں, یہ اس کا جو آپ کاسٹ, ایک یہ جو ہم والٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, دوسرا جو راوی سٹی ہے, یہ جو دو پروجیکٹس ہیں, یہ پنجاب کو, یہ پاکستان کو, یہ سارے پاکستان میں ویلتھ کریٹ کریں گے, ریونیو جنریٹ کریں گے. اور ویسے بھی یہ جو ایئرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا. یہ بڑا 3-4 کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر, جب ایئرپورٹ اور فلائنگ کلب شہر کے اندر نہیں ہوتا. ان کے لیے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے, اور اس کی بھی اس پہ انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی, تاکہ یہ الٹرنیٹ شہر سے باہر چلا جائے, اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کمرشل سینٹر بنائیں. ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درخت کٹ جائیں گے, اور پتہ نہیں یہاں لاہور کے اندر ہم اور کنکریٹ کیا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے. کیونکہ میں وہ ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ جی یہاں بھی انوائرمنٹ کے لیے نہیں اچھا ہوگا, اور یہ بھی. پہلے تو میں سب کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. کسی نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں سوچا نہیں تھا درخت لگانے کا, کسی نے نہیں سوچا, بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے. ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا, چیچا وطنی, دیپال پور, یہ کندیاں کے جنگل میں, سارے بچپن میں ان جنگلوں میں ہم نے, وہاں ریسٹ ہاؤسز ہوتے تھے, گیا ہوا ہوں, بڑے بڑے جنگل تھے.
सब खत्म हो गए, जंगलों की जमीनों के ऊपर कब्जे हो गए। तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा था दरख्त लगाने का, वो हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो 1 अरब दरख्त लगाए थे, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हैं। तो ये सबसे पहले मुतमईन हो जाओ कि कोई दरख्त नहीं कट रहा, यहां कोई दरख्त नहीं कट रहा। और अगर कोई भी दरख्त हमें हटाना पड़ा तो हमारे पास अब इक्विपमेंट है, उसको रीलोकेट कर देंगे। लेकिन जो उसके बदले, जो अभी उन्होंने आपको बताया अर्बन फॉरेस्ट्री, जो कि हम पूरे यहाँ दरख्त उगा रहे हैं और जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, जो अब नई नई दरख्त उगाने की अर्बन फॉरेस्ट्री की टेक्नोलॉजीज है, वो सारी यहाँ यूज होंगी। जो ये बिल्डिंग्स भी बनेंगी, ये सब जो लेटेस्ट आज जो इमरान अमीन ने जल्दी में अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, जो अब दुनिया के अंदर जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं सारी, इन सब में सस्टेनेबल, जो उनकी एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब नई चीज़ें जो आ गई हैं, इंशाल्लाह वो इधर भी करेंगे और रावी सिटी में भी करेंगे, जो दोनों हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और इसका फिर एक और बहुत बड़ा जो फ़ायदा, जो हमारा दूसरा मसला है करंट अकाउंट का, कि जैसे हमारी इकॉनमी ऊपर उठने लगती है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो हमारे हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। और जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो फिर करंट अकाउंट, यानी हमारे जो डॉलर्स मुल्क में जो आ रहे होते हैं वो कम होते हैं और मुल्क से बाहर ज़्यादा डॉलर जा रहे होते हैं। हमने अभी तक पिछले 5-6 महीने में बड़ी देर के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में रहा है। सो पिछले महीने 6 महीने हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है। तो जब हमें सबसे बड़ा डेफिसिट मिला था जब हमारी गवर्नमेंट आई थी $20 अरब के, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा असासा है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है। और ओवरसीज पाकिस्तानी अब जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, अलीम खान को पता होगा इसका, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि वो बदकिस्मती से हमने अभी तक वो सिस्टम नहीं बनाया कि वो हमारे लिए इंडस्ट्री में और चीज़ों में इन्वेस्ट करें। वो करते हैं प्रॉपर्टी में सिर्फ। तो ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ये रावी सिटी का और ये जो वॉल्टन का हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी का है। और इसका मतलब कि बाहर से हमारे पास पैसा आएगा, और जैसे जैसे हमारा मुल्क अब ऊपर जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, हमारी इस वक्त नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो जो मशीन इंपोर्ट करते हैं उससे प्रेशर पड़ रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। इसलिए भी ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे और हमारा फिर जो हमारे रुपए पे प्रेशर इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। मैं जो उस्मान बुज़दार ने अभी बातें की उसमें सिर्फ एक और चीज़ टच करना चाहता हूँ, जो हम एक नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है हमारा घरों का, अफोर्डेबल हाउसिंग का। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोशिश की जा रही है कि तनख्वाहदार तबका, मजदूर तबका, जिनके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है घर बनाने का, वो उनके लिए आज तक वो बस ख्वाब ही देखते रहते थे कि हमारे पास भी घर हो। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है। इसमें हमने बैंक्स को इन्वॉल्व किया है। इसमें हमने बड़ी मुश्किलों से जो एक कानून था फोरक्लोजर लॉ, वो पता नहीं कितनी देर से फंसा हुआ था, वो कानून आज पाकिस्तान में फोरक्लोजर लॉ का कानून आया, इसलिए बैंक्स भी अब इसमें आ चुके हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप बैंक्स को इनकरेज करें, क्योंकि उनको अब तक आदत नहीं थी कि छोटे लोगों को कर्जे देने की। बैंकों को कोई आदत नहीं थी। हमारी एक अखुवत जो NGO है, वो तो देते हैं कर्जे बेचारे लोगों को, और हमने उनको भी फंड किया हुआ है 5 अरब, कि वो भी जो लोग बिल्कुल ही निचला तबका है उनकी मदद करते हैं कर्जे देने में, माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन जो बैंक्स हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग के अंदर आए हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने भी इनके साथ मिलकर इनको इंसेंटिव्स भी दिए हैं।
اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں. یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس اناؤنس کیے 50,000 میرے خیال میں فلیٹس اناؤنس انہوں نے جو کیے ہیں, یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت ان کو فائنینسنگ کی جائے گی. اور اس مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کے لیے, ان کے پاس یہ مورگیج فائنینسنگ ہو, تاکہ وہ جو قسطیں دیتے تھے جو کرائے پہ ہر مہینہ پیسہ خرچ کرتے تھے, اسی کرائے کے اوپر وہ قسطیں دے دیں بینکس, اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا سال ہے, اب تک تو یہ پورا سٹرکچر ہی تیار ہو رہا تھا اس کے لیے, نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے, اور پرابلم مشکل قانون چینج کرنے پڑے, رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے, ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے. یہ سارا پروسیس کافی ٹائم لگا ہے, لیکن اب انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈیبل ہاؤسنگ جو کبھی بھی پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیا. اور آخر میں خاص طور پہ آپ کو چیف منسٹر صاحب, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے, اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو بڑی جلدی لوگوں کو اب نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے. اس میں بہت انٹرسٹ ہے, اس میں بڑے لوگ بڑے بلڈرز انٹرسٹڈ ہیں اس وقت, اور جیسے ہی جب آپ دیکھیں گے لاہور کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ماڈرن سٹی کی طرف اب لاہور جائے گا. ہم میں نے تو شروع سے دبئی میں جب جاتا تھا تو چھوٹا سا دبئی شہر تھا, اور اس کو اتنا بڑا دیکھا تو اس کے پیچھے پیسے سے زیادہ ایک ویژن تھی. انہوں نے سوچا کہ دبئی کو کیسے ایک ماڈرن سٹی بنائیں گے, اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چینج ہوتا گیا. دبئی, چائنا کے اندر بھی جو آپ ان کے بڑے شہر دیکھیں تو وہ ہر دوسرے سال بدل جاتے ہیں, اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم بدقسمتی سے ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے اپنے بڑے شہروں کو ماڈرن سٹیز بنائیں. ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں, کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے, اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے, اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو ہم مینیج نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے, وہ بھی لاہور کو بچائے گی, اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے, یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج صبح قطر کے ساتھ LNG کا نیا معاہدہ طے ہوا ہے. ہر سال اس معاہدے کے تحت $300 ملین کی بچت ہوگی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پچھلے 1 سال سے قطر کے ساتھ معاہدے کی کوشش کر رہے تھے. جب ملک میں مشکل وقت آتا ہے تو ہٹ کر فیصلے سوچنا پڑتے ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.